بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم لانچ کی، اور جو خطاب تھا دونوں رہنماؤں کا، اس خطاب میں بہرحال ایک شکوہ بھی تھا، اور وہ شکوہ یہ تھا، اس میں تفصیلاً ہم گفتگو کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے قوم سے شکوہ کیا کہ کسی ایک پارٹی کے بارے میں یہ بتایا جائے جس نے جتنا مسلم لیگ نون نے پاکستان میں کام کیا، ایٹمی دھماکوں سے لے کے موٹر وے تک اور بجلی کے کارخانوں سے لے کے مہنگائی کو کم کرنے تک، اتنا کسی اور جماعت نے کام کیا ہو تو وہ سننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایون کہ دہشت گردی کا خاتمہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے کریڈٹ پر ہے، لیکن اس کے باوجود ریاست کے کچھ ستونوں نے اور کچھ افراد کے نام بھی انہوں نے لیے جو پاکستان کے سابق آئینی عہدیدار تھے، ان کا جو کردار تھا ان کے بارے میں پاکستان کی قوم نے بھی نہیں کبھی جواب طلبی کی۔ سیاسی گفتگو تھی، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے جناب شہباز شریف صاحب نے تشکر کا اظہار کیا ہے جو مہنگائی کی سطح 9.6% پر آئی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ برسوں میں ایک گروہ کی نااہلی کی وجہ سے قوم نے مشکلات کاٹی، اور جو مریم صاحبہ کی گفتگو تھی وہ کارکردگی کے حوالے سے تھی، اور دوسری طرف ان کا ذکر یہ تھا کہ کچھ صوبوں میں صرف محض سیاست ہو رہی ہے، اور وہ بھی مار دھاڑ کی سیاست۔ اور اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں معافی چاہتا ہوں کہ 4 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک بار پھر احتجاج کی کال ہے، اور آج بھی جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے 3 شہروں میں احتجاج کی کال تھی، فیصل آباد اور میاں والی اور بہاولپور۔ تو اس سیاست کو اور اس انداز سیاست کو بیسیکلی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ایک طرف عوام کی خدمت ہے اور دوسری طرف وہ سیاست مار داڑ کی سیاست کہ جس کا سر اور پیر کیا ہے کچھ معلوم نہیں۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب کے پی وزیر اعلیٰ نے بانی تحریک انصاف سے جیل میں ملاقات کی، اور وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ 4 تاریخ کو اسلام آباد میں احتجاج ہو۔ وہ کیوں احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ایک صوبے میں ان کی تقریباً 11 سال سے حکومت ہے، اور وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ نہ کوئی ہسپتال ٹھیک سے کام کر رہا ہے، نہ کوئی اور ادارہ چل رہا ہے۔ تو ان حالات میں وہ محض ایک مار دھاڑ کی سیاست کے اوپر مصر ہیں، تو کیوں؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب سعید چوہدری صاحب نے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمان غنی صاحب اور جناب مدثر اقبال صاحب۔ میں مکس کر گیا، میں معافی چاہتا ہوں، اصل میں وہ اس سے پہلے والی جو گفتگو تھی میں اس میں الجھ گیا۔ سعید چوہدری صاحب، یہ نواز شریف صاحب نے جو شکوہ کیا ہے وہ حق بجانب ہیں اس شکوے کے اوپر؟ یہ دیکھیں، جو وہ بات کر رہے ہیں ان کے اگر تینوں ادوار کو ہم دیکھیں جی بطور وزیر اعظم، تو تینوں میں انہوں نے جو کام کیا ہے، یا اب جو ان کی پوزیشن ہے، ان کے پاس ان ادوار کے حوالے سے جو انہوں نے ترقیاتی کام کیے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں، پروجیکٹ شروع کیے ہیں، ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، وہ بتا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہم سب کے علم میں ہے کہ 2018 میں ملک جو ہے اس سے پہلے کس سمت میں جا رہا تھا، اور اس سے پہلے 2013 میں جب ان کی حکومت آئی ہے تو اس کے بعد ملک جس نہج پہ چل پڑا تھا، ترقی کی نہج پہ، اور پھر اس میں جو رکاوٹیں ڈالی گئیں ان کو اس وقت بھی کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ یعنی ابتدا میں ہی 2014 میں ایک دھرنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، 126 دن تک وہاں جا کے بیٹھے رہے، یعنی انتشار کی سیاست، ان کو کچھ کرنے نہیں دے رہے تھے، اور خود کے پی میں کر کچھ نہیں رہے تھے۔ ابھی تک 2013 سے ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، جی، تو وہاں جو ترقیاتی کام ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور جتنے سکینڈلز وہاں آئے ہیں، جیسے انہوں نے دبانے کی کوشش کی ہے ان کو، معلوم جپا وہ جو بس والا سکینڈل تھا، نواز شریف صاحب نے پوچھا نا وہ کدھر ہے بلین ٹری منصوبہ، لوگ پوچھتے کیوں نہیں؟ وہ جھاڑیاں بھی اس میں انہوں نے گنتی کی تھی، جو خود روز جھاڑیاں نہیں ہوتی، ان کو بھی گنتی کر کے یہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر آگ لگ جاتی تھی جنگلوں میں، یہ بھی آپ نے دیکھا ان کے دور میں۔ تو ان کا شکوہ میرے خیال میں جو ان کے خلاف پاناما والا جو معاملہ ہے وہ بھی سامنے رکھے ہیں سارے معاملہ، تو اس میں بعد میں یہ جو انہوں نے بنایا تھا ان کے خلاف ریفرنس، بلکہ 3 ریفرنس بنائے تھے، تینوں ریفرنس میں یہ باعزت طور پہ بری ہوئے، بلکہ پہلے ریفرنس میں جس میں انہیں سزا ہوئی تھی، اور اس حوالے سے آڈیوز وغیرہ بھی سامنے آج بھی انہوں نے ذکر کیا ان آڈیوز کا، آپ کے علم ہی ہے کہ جناب ان کو، اور پھر جب ان کی بیل کا مسئلہ ہے اس کیس میں، تو کہا تھی جناب
25 जुलाई से पहले इलेक्शन से पहले 2018 वाले से पहले बाहर नहीं आने देना, ये सारी चीज़ें, कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी, कोई पर्दे में नहीं रहेगी, सारी चीज़ें जो हैं रह नहीं गई। तमाम लोग जो हैं, तमाम चेहरे जो हैं वो सामने आ चुके होंगे। मेरा ख्याल है कि जो इनका शिकवा है, और कौन से भी उनका शिकवा है कि जनाब जो चेहरे हैं उनको पहचानते क्यों नहीं, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते, पूछते क्यों नहीं। और दूसरी तरफ एक इंतशार की सियासत है, बजाय इसके कोई कारकर्दगी के ज़रिए मुकाबला किया जाए। जैसे पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। जो पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा में उसी तरह की सूरत हाल है? खैबर पख्तूनख्वा में तो सूरत हाल इस हद तक ख़राब है कि जो वज़ीर आला साहब हैं वहाँ के, वो अपने ज़िले में नहीं जा सकते। वहाँ वो ख़ुद, यानी इस तरह की खबरें मौजूद हैं, बल्कि शायद इन्होंने ख़ुद भी कहा है कि जनाब मुझे अपनी फसलें उठाने के लिए वहाँ भत्ता देना पड़ता है। इस तरह की सूरत हाल। तो इन अगर सारे चीज़ों को मिला के देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि जो शिकवा है शहबाज शरीफ का, और जो वो बात कर नवाज शरीफ साहब का, सॉरी नवाज शरीफ साहब का जी, वो मेरा ख्याल बिल्कुल जायज़ है। सही। सलमान गनी साहब, ये बताइएगा कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अपनी जेब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे पास ऑडियो अभी तक मौजूद है जिसमें मरियम बीबी को और मुझे सज़ा सुनाने का वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। 14 माह पहले पाकिस्तान की हुकूमत रही, अब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। 14 माह पहले भी इन्हीं की थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। अब पीडीएम की फ़ौज में एहतसाब का सिस्टम इतना मजबूत है कि फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हैं, तो क्या जो लोग एक गैर कानूनी काम करते रहे जो साबित शुदा है, उस पर क्या गवर्नमेंट को एक्शन खुद से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? शुक्रिया जी इमरान साहब। देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब आज पाकिस्तान की सियासत में सबसे सीनियर सियासतदान हैं जी। 3 दफ़ा वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, 2 दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर बने। आप जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं, मैंने ख़ुद उनके मुंह से सुना था, और सिर्फ एक ऑडियो नहीं है, बहुत सारी ऑडियो हैं कि उन्हें निकालने के लिए जो कुछ उस वक़्त किया गया, और वो जो पनामा लीक्स और उसके बाद उसमें से हुकामा, ये सारी एक साजिश थी। और मैंने बहुत करीब से सारे मामलात को मैं जानता हूँ। क्या वजह थी कि उस वक़्त नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया गया? उसकी बड़ी वजह ये थी कि आप टेक ऑफ करने जा रहे थे। सी पैक अपनी स्पिरिट के मुताबिक सी पैक पर आप गामजन थे। आप पाकिस्तान की 22वीं बड़ी मईशत थे। आज आप 46वें 47वें नंबर पे खड़े हैं, सिर्फ उस एक अमल की वजह से। अब बात है कि जो सियासतदान होता है ना, उसे आप ज़्यादा देर पाबंद नहीं रख सकते। हुक्मरानों को रख सकते हैं, वो एक तयशुदा बात करते हैं मीडिया के सामने। इनके हवाले से मेरी शुरू से राय ये है कि इन्हें ज़्यादा देर तक पाबंद नहीं रखा जा सकता, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैंने उन्हें 3 दफ़ा इक़्तिदार में आते भी देखा और उतरते भी देखा। इनका एक सियासी केस रहा है। सियासी केस क्या होता है कि वो पाकिस्तान के फैसला साजों से लड़ते भी नज़र आ रहे थे, लेकिन उनकी हुकूमत डिलीवर भी करती नज़र आती थी। मैं आपको पूरे वसूख से बताता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर सुबह को पहली कॉल अपने उनके एक मुतमद ख़ास थे लाहौर, उन्हें पूछता थे कि चीनी का रेट क्या है, आटे का रेट क्या है और दालों का रेट क्या है। इसलिए, और ये बात वो क्यों करते थे कि उनके वालिद मोहतरम मियाँ शरीफ साहब जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने ख़ुद ये बात हमें बताई कि मेरे वालिद मोहतरम ने कहा था कि किचन की 7 चीज़ें कभी महंगी ना होने देना, तुम्हारी सियासत चलती रहेगी। मतलब ये कि आम आदमी की रोटी और दाल का बंदोबस्त हो जाए तो फिर लोगों के अंदर गम, गुस्सा या रद्द-ए-अमल नहीं होता। और नवाज शरीफ साहब की तीनों हुकूमतें कामयाब थी कि देखें उन्होंने अपना इक़्तिदार, आप अभी जब बात कर रहे थे एटमी धमाकों की, तो मैं बहुत करीब से उस सारे मामले को जानता था। आपको पता है उन्होंने टेलीफोन कॉल का एक सिलसिला शुरू किया था, और मुझे याद है जब मुझे कॉल आई, मैं उस वक्त चीफ रिपोर्टर था नवायुद्द का, तो उन्होंने कहा कि सलमान साहब मैं आपकी राय तो जानता हूँ, तो आप बताएं कि एटमी धमाके कब करने चाहिए। मैंने कहा जिस शख्स से मैं मुखातब हूँ उसने ये काम करना ही करना है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर एक फ़ज़ा बनी हुई है। लेकिन मैंने साथ एक बात भी कही थी कि मियाँ साहब इसकी कीमत भी होगी, और फिर नवाज शरीफ साहब को कीमत चुकानी पड़ी उन एटमी धमाकों की। पाकिस्तान को उन्होंने न्यूक्लियर पावर बना दिया। अब आपका दुश्मन ये जुर्रत नहीं कर सकता
کہ وہ پاکستان پر جارحیت مسلط کرے. آپ دیکھیں کہ بالا کوٹ کے مقام پہ انہوں نے ایک حرکت کی تھی, دراصل پاکستان کو چیک کیا تھا, اور 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کی ایئر فورس نے ان کے وہی دونوں طیارے جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی ان کی زمین پہ دے مارے تھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نواز شریف صاحب کی گفتگو کی بات کریں گے, ان کا یہ کریڈٹ بھی ہے, موٹر وے بھی ان کا کریڈٹ ہے, ایک اور بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2011-12 میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کی تھی, اور دونوں بھائیوں نے جس طرح مل کے بجلی کی پیداوار کو پورا کیا. اور پھر مجھے یاد ہے اگلی جب حکومت آئی پی ٹی آئی کی, انہوں نے شکوہ کیا کہ یہ ضرورت سے زیادہ بجلی بنا گئے. تو بات یہ کہ بجلی کا جو کرائسس تھا, بجلی کے بلوں کی بات بھی میں آپ کو, جس طرح آپ سامنے بیٹھے, میں نے اس طرح سنی جب وہ 21 اکتوبر کے بعد پاکستان میں آئے, 2 دفعہ وہ چیف منسٹر ہاؤس آئے تھے, تو آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھے آئی ایم ایف نہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے یا نہیں. دیکھیں سیاست نواز شریف کی, جماعت نواز شریف کی, مقبولیت نواز شریف سی, اور آج بھی لوگوں کے ساتھ وہ لوگوں کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا گلے شکوے شکایات, یہ ہماری سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن یہ وہ لیڈرشپ تھی کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو تو وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئی تھی, لیکن انہوں نے ریاست کو کبھی ٹارگٹ نہیں تھا کیا, ریاستی اداروں کو نہیں تھا کیا. نواز شریف صاحب نے بھی ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج ضرور کیا, اور وہ لوگ جو سازش میں ملوث ہیں انہیں ایکسپوز کیا. میں نے انہیں حرم میں کہا تھا, میں نے کہا بڑے خوش قسمت آدمی ہیں کہ آپ کے خلاف سازش کے سارے کردار بے نقاب ہو گئے ہیں. اور ہم بیٹھ کے جن اداروں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, جب آپ کورٹس کی بات کرتے ہیں نا, جو آڈیو کی انہوں نے بات کی ہے, اس تاریخ سے میں بھی واقف ہوں, کون کس طرح. آپ دیکھیں نا اسلام آباد لاک ڈاؤن کی بات جب کی گئی تھی, ایک چیف منسٹر وہاں سے اسلام آباد پہ لشکر کشی کرنا چاہتا تھا, کس نے کہا تھا کہ جناب ہم بیٹھے ہیں, آپ ہمارے پاس لے کے آئیں نا, آپ کیس لے کے آئیں. اور بات یہ کہ سیاستدانوں کو عمران صاحب ٹارگٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. ہمارے ہاں کچھ مقدس گائے بھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کے تحت سب کی اپنی اپنی حدود و قیود بھی ہیں. اگر پاکستان کی تباہی و بربادی کے عمل جس کی نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں, اس میں کورٹ ایک فریق تھی, اور یہ ایک تلخ تاریخ ہے آپ کی. تو میں سمجھتا ہوں ان کورٹوں کی آزادی کے حوالے سے, ان کی خود مختاری کے حوالے سے, ان کے وقار کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز جدوجہد کرتی ہیں. جب آپ کے ایک چیف جسٹس کو جنرل مشرف نے بلایا تھا اور اسے ریزائن پہ مجبور کیا تھا, تو کون نکلا تھا باہر؟ نواز شریف باہر نکلا تھا. یہی باقی پارٹیز کے لوگ نکلے تھے, اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹی, سول سوسائٹی اور میڈیا اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی عدلیہ پہ کوئی قدغن ہو, لیکن ان کی لمیٹیشن ضرور ہیں. بات ہے کہ ان کے فیصلوں سے ملک کے اندر استحکام آنا چاہیے, انتشار نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی بھی جو آئینی ترمیم آ رہی ہے, یہ بات جو کچھ ہو رہی ہے کہ بات یہ کہ لوگ تو انصاف کے لیے کورٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ آپس میں وہاں پر لڑ رہے ہیں. تو یہ صورتحال نہ پاکستان کے حوالے سے اچھی ہے, نہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی ہے. بالکل صحیح ہے. مدثر اقبال صاحب, پہلی تو معذرت کہ میں نام سکپ کر گیا تھا, تو یہ بھی آج کل بھولنے والا عمل ہوتا ہے. ہاں, یہ بزرگی ہوتی ہے نا, تو وہ آشنا ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملات. میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے, یا اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, اسٹیٹ کا پارٹ ہے گورنمنٹ اور اسٹیٹ جو ہے, اسٹیٹ نے تو خیر اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرنا ہوتا, قانون کے ذریعے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. گورنمنٹ ایک خاص لمٹ سے آگے نہیں جا سکتی ہوتی ایک کسی بھی سیاسی بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو اسٹریٹجی تو یہ تھی, لگ یہ رہا تھا کہ جب وہ صدر ہوئے ہیں نواز شریف صاحب, تو شاید وہ پولیٹیکل اینڈ وہ سنبھالیں گے اور گورنمنٹ اپنا کام کرے گی, اور وہ کر رہی ہے گورنمنٹ اپنا کام. اگر نواز شریف صاحب, جس طرح آج انہوں نے کہا کہ میں تو ویسے ہی آج کل کم بولتا ہوں, تو نواز شریف صاحب اگر جس طرح آج بولے ہیں, ایک نیریٹو پولیٹیکل اپنا سٹانس, اپنا موقف وہ سٹرانگلی جس طرح پیش کرتے ہیں وہ پیش کریں, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں ایک مقابلے کی فضا بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اچھا, اس میں 2 رخ ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. پہلی تو آپ میاں نواز شریف صاحب کی جب سے تقریریں آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی جب وزارت عظمیٰ ان کی ختم ہوئی تھی 2017 میں, ان کی تقریر میں 2 حصے ہوتے ہیں ہمیشہ. ایک وہ جب سے وہ وزیر اعظم یا اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سے 85 سے لے کر وہ اپنی کارکردگی بتاتے ہیں سب سے پہلے. یہ ایک ان کا ہمیشہ سے رخ رہا ہے, اور ان کی کارکردگی آپ کو ٹینجیبل بھی اور انٹینجیبل نظر آتی ہے. آپ پوری پاکستان میں ٹریول کرتے ہیں, ان کی کارکردگی نظر آتی ہے. آپ بڑے شہروں سے لے کے چھوٹے شہروں میں ٹینجیبل جتنا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. دوسری تقریر ان کے رخ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کہ وہ کہتے ہیں میری حکومت کو ختم کیا گیا. آپ 98 کا بھی بات ہوئی ہے, 98 میں بھی ان کی حکومت اسی وجہ سے ختم کی گئی کہ وہ قوم کے لیے کچھ کر رہے ہیں.
پھر 99 میں 98 کے دھماکوں کے بعد، اس سے پہلے بھی، اور اب کی بات جب 2017 میں، تو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں شاید ذکر کیا تھا کہ جب بھی ٹریک پہ آتی ہے پاکستان کی معیشت، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور اسی وقت احتجاج اور یہ کام شروع ہو جاتا ہے، وہ کسی حکومت کے خاتمے پہ جا کے ہوتا ہے یا پھر میاں نواز شریف کی حکومت ختم ہو رہی ہوتی ہے، یہ عمل ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا جو آپ نے بات کی ہے، اس میں ان کا سخت موقف جو ہے وہ ہمیشہ دھیمے انداز میں ہوتا ہے، وہ اوئے بڑکیں، مطلب جو ایک وتیرہ پاکستان کی سیاست کے اندر بہت سے سیاستدانوں کا رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں میں، لیکن وہ ان کا نہیں رہا۔ بالکل، انہوں نے اپنا جو مقدمہ ہے وہ سخت الفاظ میں کیا ہے، سخت زبان میں کبھی نہیں کیا۔ آج بھی انہوں نے ذکر کیا، وہ شکوہ ضرور تھا، اس میں گلہ بھی تھا، لیکن وہ باور بھی کروا رہے تھے سب کو کہ یہ کچھ ہوا اور اب یہ کچھ ہو رہا ہے اور پھر یہ ہونے والا ہے۔ تو اس کو اب ریاست کو تو قانون کے مطابق ہی ریاکٹ کرنا ہے، حکومت ریاست کا حصہ ہے، اوبویسلی حکومت کو بھی سخت ایکشن ہونا چاہیے، جیسے آپ نے ابھی آج ذکر اپنے موضوعات میں کیا ہے کہ جو احتجاج ہے وہ سب کو حق ہونا چاہیے، سب سیاسی جماعتوں کا حق ہے، لیکن انتشار کا حق نہیں ہے، انتشار کا حق نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے ساتھ وہ والے وزیر اعظم رہے ہیں جن کے ساتھ شاید ریاست میں ہوں یا عوام میں ہوں یا ووٹ کے ساتھ وہ زیادتی ہوتی رہی ہے۔ یہ بہرحال بڑا گہرا دکھ تھا آج ان کی گفتگو میں دکھ بہت زیادہ تھا۔ میں نے کہا نا دو چیزیں تھیں، ایک اپنی کارکردگی اور دوسرا شکوہ۔ ایسے انہوں نے جو بات کی ہے میں آپ کو ایک حوالہ دیتا چلوں، 28ویں روزے انہوں نے مجھے، شامی صاحب تھے، حفیظ اللہ نائی صاحب تھے، انہوں نے بلایا اور روٹین میں اچھا ماحول تھا، اور میں نے یہی بات ان کے سامنے کر دی۔ میں نے کہا جی میں نے آپ کے سامنے آج ایک بات کرنی ہے تو اسے گستاخی نہ سمجھیں۔ کہتے نہیں آپ کریں۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ ہوئی بڑی زیادتی، آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے یہ کہنا تھا تو وہ پھٹ پڑے اور گھنٹوں انہوں نے یہ بتایا کہ زیادتیاں کیسے ہوتی تھی، کون کرتا تھا، کس کے لیے کرتا تھا۔ تو اس نے کہا میرا تو شاید ذاتی کوئی نقصان ہوا، اس ملک کا بڑا نقصان ہوا۔ نواز شریف صاحب پتہ نہیں یہ لکھیں گے کہ نہیں لکھیں گے، لیکن آپ کو یہ ساری باتیں مجھے بہت لکھنی کچھ چاہیے۔ پتہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ ہم پہ پابندی آپ وعدہ کریں کہ آپ لکھیں گے۔ شامی صاحب کو ہم کہتے رہتے ہیں، شامی صاحب نے یہ ابھی تک لکھا۔ اچھا سعید چوہدری صاحب، بات یہ ہے کہ آج بھی جس طرح سے ذکر ہوا تھا، خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو خرم دستگیر صاحب سے۔ خرم دستگیر صاحب السلام علیکم۔ سر یہ آج آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریر سنی ہوگی، ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب اپنی کارکردگی کا ذکر کرتے ہیں اور پنجاب حکومت اپنی کارکردگی کا، آج بڑا اچھا پلان تھا ان کا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہماری حکومت چلنے دی جاتی تو شاید اب کوئی بے گھر نہ ہوتا پاکستان میں، اور وہ جنہوں نے 50,000 گھر بنانے کا کہا تھا ان سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا کہ 50,000 گھر کدھر ہیں۔ سونامی بلین ٹری وہ جو تھا ان کا منصوبہ، اس کا بھی ذکر ہوا، اور اس طرح کے ذکر ہوئے۔ میں صرف، ہم آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے، سلمان غنی صاحب بھی ہیں، سعید چوہدری صاحب بھی ہیں، مدثر اقبال صاحب بھی، ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنا یہ پولیٹیکل نیریٹو اس طرح سے سٹرانگلی لے کے کیوں نہیں چل رہی، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے یہ سوال تو ذہنوں میں ہے، اور اب جب کہ اقتدار سے نکالا کیوں جاتا ہے؟ جی وفاق اور پنجاب میں حکومتیں بھی موجود ہیں، تو لہذا اس طرح براہ راست بہت سارے آپ کے پاس ہمارے ساتھ انسٹرومنٹس بھی ہیں، لیکن میں تو میاں نواز شریف کی تقریر کو سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا جو سیاسی ڈائیلاگ ہے اس کی سمت کو قبلہ درست کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں بات کو ڈیولپمنٹ کے اوپر کرنی ہے، ترقی کے اوپر کرنی ہے، گھر بنانے پہ کرنی ہے، اور یہ جو تمام وقت ایک جان ہے اور ایک انتشار کی طرف گفتگو رہتی ہے کہ کون کس کے اوپر حملہ ور ہوگا، اور ہم جا کے جیلیں توڑ کے اپنے قیدی کو رہا کرائیں گے، اور ہم اس صوبے کی جو وزیر اعلیٰ کو دھمکیاں دیں گے، تو وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ فوکس اس پر آئے کہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو جیلیں توڑنے کا نہیں کرنا، مقابلہ تو کرنا ہے کس نے زیادہ گھر بنائے، کس نے زیادہ عوام کی خدمت کی ہے، کس نے زیادہ ترقی دی ہے عوام کو۔ یہ جو پورا شفٹ کرنے کی کوشش ہے، اس میں ضرور آپ کی بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون کو زیادہ مستعد اور زیادہ ولولہ انگیز ہونا چاہیے اپنے اس نیریٹو کے بارے میں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو تمام آپ کو انفراسٹرکچر نظر آتا ہے اس میں وہ مسلم لیگ نون کی ہی ایک کارنامہ ہے اور اس کی یادگار ہے، اور جس طرح ایک ہمارے بزرگ نے درست بات کی ہوئی ہے
کہ اگر پاکستان سے نواز شریف کا بنایا ہوا انفراسٹرکچر ختم کر دیں یہاں تو صرف کھنڈرات بچیں گے۔ جی ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہیے ہمیں، نواز شریف صاحب بنیادی طور پر یہ والی بات کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک اس طرح کا کردار ہوتا ہے جو اس سمت میں قوم کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، لیکن جو نواز شریف صاحب نے ماضی کے حوالے دیے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پاکستان کی ریاست کے اندر بہرحال وہ ایک کوئی فلا سا ہے جو درست سمت میں چلنے نہیں دیتا، اس کا تدارک جو ہے جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے، وہ انجام بخیر ہوگا، اس کا وہ تدارک ہو پائے گا؟ یہ جو ڈائیلاگ بہرحال کسی نہ کسی لیول کے اوپر چلا ہوا ہے جو ترمیم کی صورت میں ہے، اداروں کے ستونوں کے کردار کو درست کرنے سے متعلق ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کامیابی مل جائے گی؟ کیونکہ وقت تھوڑا اور مقابلہ سخت ہے۔ جی مقابلہ تو سخت ہے، لیکن یہ حکومتوں کا امتحان ہے کہ وہ تمام تر ان کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کرٹیسزم ہوتے ہیں، ان کی نیت کا شک کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا جو بنیادی ذمہ داری ہے پاکستان کے عوام نے ان کو جو ووٹ دے کر دی ہے اس کو نہ بھولیں۔ اور اس معاملے میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے شہباز شریف صاحب کو معیشت کے محاذ پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اب گزشتہ کچھ ہفتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ استحکام کی طرف رواں دواں ہے، اور ہر لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، چاہے وہ فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، چاہے وہ IMF کا پروگرام ہے، چاہے وہ مثلا IMF نے اپنے جو اگریمنٹ میں اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی نمو ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں زراعت کی بہتری کا بہت بڑا کردار ہے۔ جو پیدر پہ الحمدللہ کراپس جو ہیں وہ پاکستان کی اچھی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی جو اصل لوگوں کو جو تکلیف تھی ہم سب کو کہ جو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں جو ہیں ان کی ہوش ربا اضافہ ہو رہا تھا، اب وہ اگر قیمتیں کم نہیں ہوئی تو ان میں اضافہ ہونا تقریباً رک گیا ہے، اور بعض چیزوں کی قیمتیں اب کریانے کی دکان پر کم بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ سب جو کوشش ہے اور ایفرٹ ہے، اگر ہم اس کو نظر انداز کر کے صرف ہر وقت انتشار کی بات کرتے رہیں گے کہ وہ دیکھیں اس نے حملہ کر دیا ہے اور آج وہاں احتجاج ہو گیا، اب یہ 21ویں صدی میں ہمیں اس سب کا احساس ہونا چاہیے کہ اسی طرح پاکستان میں اسی احتجاج میں، اسی دھرنوں میں، اسی کے حملوں میں حکومتوں کو اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھنا، اور اس کی مثال خود نواز شریف نے سب سے اچھی قائم کی کہ 2013 سے 17 کے دوران جب وہ وزیر اعظم تھے، اس دوران دھرنے بھی ہوئے، اسلام آباد پر حملے بھی ہوئے، انہوں نے پاکستان کو لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، دہشت گردی اور کراچی کی ٹارگٹ کلنگ سے نجات دلا کر پیک جاری کیا۔ یہ عین اس وقت ہوا جب اس قسم کے تمام دھرنے جاری تھے۔ اسی طرح جب آج کل شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا سربراہی اجلاس ہونے لگا اسلام آباد میں، اس وقت جو ہے وہ چین کے صدر نے اسلام آباد تشریف لانا تھا، تو یہی جو انتشاری ٹولہ تھا یہ دھرنا دے کر بیٹھ گیا تھا۔ تو حکومتیں جو ہیں ان کا یہ بڑا امتحان ہے کہ وہ اس تمام انتشار سے جو ہے وہ اپنی پٹڑی سے نہ اترے اور اپنا جو اصل نصب و لائن ہے اس پر تندہی سے قائم رہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا خرم دستگیر صاحب۔ سعید چوہدری صاحب، میں یہیں سے بات جوڑوں گا کہ کارکردگی جس طرح انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی ٹھیک تھی، کارکردگی تو اب بھی گورنمنٹ کی ٹھیک ہے۔ اکنامک فرنٹ کے اوپر آپ دیکھیں، آپ جو سفارتی معاملات ہیں ان پر دیکھیں، قانون سازی جو ہے وہ حالانکہ لوگوں کا براہ راست سبجیکٹ نہیں بنتا ہوتا، لوگ محسوس نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہوتا ہے، اس معاملے میں جو ہے وہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے باوجود ایک پولیٹیکل انریسٹ جو ہے وہ ہے، تو اس کا علاج کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ یوں کہیں سر، اگر سیاست جو ہے سنتے رہے اصولوں کی سیاست، اگر اصولوں کی سیاست ہو تو پھر معاملات جب انریسٹ کی بات کر رہے ہیں وہ شاید پیدا نہ ہو، کیونکہ ہر بندہ جو ہے ان کے پاس فورم موجود ہے پارلیمنٹ کا، پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں، وہاں اس فورم کو استعمال کریں، وہاں جو احتجاج کرنا ہے، حکومت کی جو پالیسیاں ہیں، جو قانون سازی ہے، جو تنقید کرنا چاہتے ہیں وہاں بیٹھ کے کریں۔ لیکن یہ بالکل اس کے الٹ ان کا جو رویہ ہے، اب آج بھی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ پنجاب میں ان کی جتنی بھی احتجاج کی کال شال وغیرہ دیتے رہے وہ ساری مسترد کی ہیں۔ اچھا، پنجاب میں احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا سے سرکاری وسائل استعمال کر کے وہاں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ یہاں پہنچتے ہیں،
ان کے ساتھ بھی چند 100 لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے برملا کہا کہ ہاں جی میں سرکاری وسائل استعمال کر رہا ہوں اور کروں گا. اور تنقید برائے تنقید والا جو ان کا نظر ہے، وہ ابھی سلمان غنی صاحب نے کہا جب بجلی پیدا کی گئی تو انہوں نے یہ کہا لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، تو جناب یہ معاہدے جو ہیں یہ تو زیادہ بجلی کے لیے کر لیے گئے ہیں. وہ اللہ کے بندو، اس وقت جو شرح نمو تھی ترقی کی ہمارے، وہ 6.5 جب یہاں راؤنڈ اباؤٹ تھی. اگر وہ ترقی برقرار رہتی شرح جو ہے، وہ بجلی کم پڑ جانی تھی اگلے 4 سال میں، سنتیں لگنی تھی، ان کو ضرورت تھی. انہوں نے اس کا ہی بیڑا کر کے اس پروجیکٹ کو روکنے کے لیے سارا کام اور پیچھے سی پیک والی یہ بات جو ہے نا، یہ میرا خیال کھلا راز ہے کہ سی پیک کو رکوانے کے لیے جو عالمی طاقتیں یا قوتیں کام کر رہی تھیں، تو ان کی انہوں نے دیدہ دانستہ یا پھر نادانستگی میں انہوں نے ان کی مدد کی. اس کا حل یہی ہے کہ جناب ان کو جیسے انہوں نے تو سمجھانے کی کوشش کی ہے نواز شریف نے کہ یار ہاں بیٹھے عقل سے کام لیں، تھوڑا سا پاکستان کی خدمت کا مقابلہ کریں. یہ دیکھیں کس موقع پہ یہ شروع کرتے ہیں احتجاج. ہاں ظاہر ہے آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے جب پاکستان کو یہ بہتر ہونے لگا ہے. اب شنگھائی جو ہے تعاون تنظیم کی کانفرنس جو ہے اسی ماہ، اور پھر ملائیشیا کے وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں. یہ سارے معاملات اگر دیکھے جائیں تو پھر ان کا مجھے مطمع نظر یہی نظر آتا ہے کہ جناب خود کرنا کچھ نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور دوسرے کو کرنے دینا، کیونکہ یہ انتشار پھیلا کے چاہتے ہیں کہ جناب ان کی کارکردگی جو ہے وہ عوام کے سامنے نہ آئے. بالکل اگر آسانی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے ان کو تو پھر جو ان کے پروجیکٹس ہیں ظاہر ہے پھر وہ ڈسکس ہوں گے. آپ نے کیا کہ سلمان غنی صاحب علی امین گنڈا پور صاحب صفائی دینے گئے تھے یا آپ کے خیال میں کوئی پیغام لے کے گئے تھے؟ وہ کیا تھی کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے ڈلوا کے آ گئے. وہ گئے تو صفائی دینے تھے، تو انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لاہور کے جلسے میں بھی نہیں پہنچے اور پنڈی کے مقام پہ بھی نہیں پہنچے، اب آپ نے ڈی چوک گراؤنڈ میں پہنچنا ہے. دیکھیں بات یہ، آپ ابھی کارکردگی کی جب بات کر رہے تھے تو کارکردگی جس کی ہوتی ہے وہ بتاتا ہے. کسی کے پاس کچھ بتانے کے لیے ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے نا کہ جی میں نے یہ کیا ہے، میں نے موٹر وے بنائی، میں نے بجلی، میں نے آئین سازی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے. یہ جو آپ جس کیفیت کی بات کر رہے ہیں یہ پرانی فلم ہے نئے پرنٹ کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس صورتحال کے اندر 2 چیزیں ان کا ٹارگٹ ہیں جو بانی پیٹی رہی ہیں. ایک تو انہیں پتہ ہے کہ یہ عدالتی اصلاحات پر مبنی آئینی ترمیم یہ اس کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں ہر حوالے سے. اس لیے کہ ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ کورٹس کا کیا رول رہا ان کے حوالے سے کہ پاکستان کے عوام کو تو ریلیف نہیں ملا، انہیں تو ایک دن میں 15 مقدمے میں ان کو ضمانت مل گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف سے آپ کا پروگرام ہوا سینکشن 24واں، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. اور دیکھیں شہباز شریف صاحب کی جب بات کریں، شہباز شریف صاحب جدوجہد کے بندے ہیں کہ جس کیفیت میں انہیں اقتدار ملا تھا تو پاکستان ڈاماڈول تھا، پاکستان کی معیشت، اور آپ پر دیوالیہ پن کی تلوار لٹک رہی تھی. اور جس کیفیت کے اندر سے انہوں نے دن رات ایک کر کے نہ صرف پاکستان کو خطرناک زون سے نکالا، بلکہ آج تو پاکستان میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی پاکستان کوئی دیوالیہ ہونے جا رہا ہے یا یہ پروگرام انہیں ہضم نہیں ہو پایا، چونکہ یہ وہی پروگرام ہے جسے رکوانے کے لیے انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی کیفیت یہ ہے تو آپ اس گورنمنٹ کی مدد نہ کریں. یہ 2 چیزیں جس پہ وہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. لیکن عمران صاحب آپ کو بھی بہت کچھ پتہ ہے، آپ چونکہ ادھر بیٹھے ہیں، اگر ادھر بیٹھے ہوتے تو شاید بہتر انداز میں بتا سکتے کہ اب جو صورتحال ہے نا، کہ انہوں نے پہلے بھی ڈی چوک کو گرم کیا تھا. اس وقت ان کے پاس اشارہ بھی تھا اور تھپکی بھی تھی. آج کی صورتحال میں ان کے پاس اشارہ نہیں ہے اور تھپکی نہیں ہے، اس لیے کہ اشارے اور تھپکی والے اب الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، چونکہ چیلنج ہے معاشی محاذ پہ. ایک طرف جب ہم شہباز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو ایک خطرناک زون سے نکالا ہے، وہاں پر پاکستان کے آرمی چیف کا بھی ایک رول ہے. اس خطے کے تمام ممالک کے ساتھ، چونکہ ہماری فوج کا ایک احترام ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں، خاص طور پہ سعودی عرب، قطر، ابو ظہبی، ان کا بھی ایک رول ہے. دیکھیں بات یہ کہ جس کیفیت میں پاکستان کو لے جایا گیا تھا، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان
کوئی ایسا کام کرے گا. دیکھیں ماضی کے اندر ہم کہا کرتے تھے کہ دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے, یاد ہے کہ جرنلزم میں ایک فیز ایسا آیا تھا جس میں ہم کہ ہمارا دشمن کہتا تھا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرو, اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ان کا پہلا ٹارگٹ کیا ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کہ جب تک آپ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کریں گے, یہ کمزور نہیں ہوں گے, پاکستان کمزور نہیں ہوگا. میں پوچھتا ہوں دشمن نے کون سی کمی چھوڑی ہے جو آج پاکستان کے اندر سے پوری کی جا رہی ہے, کہ یہ جب حکومت چھوڑ کے عدم اعتماد کے نتیجے میں حکومت آئی, کس وزیر نے کہا تھا کہ ہم ایسی بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں کہ یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گیند پاکستانی عوام کی کورٹ میں ہے. اور آپ جب نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں یا ان کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو وہ سیاست ڈیلیوری کی سیاست تھی, اس لیے کہ انہیں پتہ تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 21 اکتوبر کو وہ پاکستان واپس آئے, مینار پاکستان میں انہوں نے خطاب کیا, کیا چیز ان کے ہاتھ میں تھی؟ بجلی کا بل. کیا مطلب, میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان یہ ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس بجلی کے بل میں کتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں, کہ بجلی سستی فراہم کرنا پڑے گی. دیکھیں بات یہ کہ آپ ہم کوئی حکومت کی ترجمانی کے لیے نہیں بیٹھے, حکومت وہی کامیاب ہوگی جو کر کے دکھائے گی. اب پاکستان کے اندر یہ سیاست نہیں چلے گی کہ آپ کہیں کہ جی تبدیلی میں سیاست میں تبدیلی لے کے آؤں گا. 3.5 سال آپ کو بھی ملے. اس لاہور کے چیف منسٹر ہاؤس میں یہ اسٹاک ایکسچینج کھلا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال کے اندر ایک سیکٹری کا 8 دفعہ تبادلہ ہوا تھا, ڈی سی او ڈی پی اوز کے ریٹس لگتے تھے. اور اس کے بعد سب سے بڑے اسکینڈل, دیکھیں میں آپ کو ایک اسکینڈل بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے چینی پہ ایک کمیشن بنا تھا, چینی اسکینڈل, آٹا اسکینڈل, پیٹرولیم اسکینڈل, اور سب سے اہم ادویات کا اسکینڈل, جان بچانے والی ادویات, 450 ارب کا اسکینڈل, اور فیڈرل منسٹر ان کا انوالو تھا. اور جسے جب پریشر آیا تو اسے نکال دیا, اور نکال کے کہاں بٹھایا, پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا. تو ان کی حکومت سکینڈلز کی حکومت تھی. آپ یہ انہیں چاہیے کہ یہ بتائیں کہ ان 3.5 سال میں انہوں نے لوگوں کو کیا دیا جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف رجوع کریں. بالکل صحیح ہے جناب مدثر اقبال صاحب. بات یہ ہے کہ میں علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا ضرور, لیکن 6 دہشت گرد BLA کے آج ہرنائی میں مارے گئے ہیں, ہلاک ہوئے ہیں. پاکستان کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا. BLA اور TTP گٹھ جوڑ ہے. BLA کو ٹریننگ TTP دیتے ہیں, دہشت وہ خودکش حملوں کی. اچھا, TTP کے ساتھ جو ہمدردیاں ہیں ان کی, اور پھر TTP کے جو میزبان ہیں ان کے ساتھ بات چیت بھی یہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ملا کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمعے والے دن جو احتجاج, اور پھر وہ سنا کہ کلاس بھی جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا کہ جی کہ آپ پنڈی بھی نہیں پہنچے, آپ لاہور بھی نہیں پہنچے, تو اب یہاں سے آپ نے بلکہ کال آف جو کر لیا تھا پنڈی والا, تو اب آپ نے یہاں سے بیٹھنا اور اٹھنا نہیں. 126 دنوں والا دھرنا, وہ اس کی یاد تازہ ہوگی. اچھا, اس میں عمران صاحب ہم BLA اور TTP کا گٹھ جوڑ پوری دنیا کو پتہ ہے, اس کو سپورٹ ادھر سے مشرق اور مغرب دونوں جگہ سے پہلے بھی رہی ہے اور اب بھی رہتی ہے. لیکن افسوس جو عمل ہے, اپنے آپ بات کی میں اس پہ آدھوں, آپ نے ڈی چوک کی بات کی. پاکستان میں المیہ یہ کہ ترقی کا راستہ دھرنوں اور احتجاج سے روکا جا رہا ہے. ایک بڑا زبردست جملہ سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو باہر سے کسی نہ کسی طرح چیلنج ہوتا ہے, جیسے ابھی BLA والا معاملہ کر رہے ہیں کوششیں. آج ہم اسٹیٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں ڈسکشن یہ کرنی چاہیے تھی کہ شنگھائی تعاون تنظیم اور ملائیشیا کے وزیر اعظم کا دورہ پاکستان کے لیے کتنا مفید ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کی جانب سے اس شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے پہلے وہاں دھرنا دینے کی بات کر رہے ہیں. چائنا کے جو سربراہ آ رہے ہوں تو وہاں دھرنا دینے کی بات کر رہے ہیں. آپ اس سیاسی جماعت کا جس کے پاس ایک صوبے کی حکومت بھی ہے, اور اس کی سوچ یہ دیکھیے کہ وہاں بیٹھنا ہے, دھرنا دینا ہے, بتانا ہے. ہمیں تو ڈسکشن یہ کرنی چاہیے تھی کہ بھارت کا وفد کس طرح کا آئے گا, کس لیول کا آئے گا. اتنی بڑی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ یہاں پر اس بار ہم میزبان ہیں. پوری دنیا شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک جو ہیں بڑے بڑے وہ یہاں ہوں گے, ہم کتنے راستے کھول سکتے ہیں, یہ ڈسکشن. لیکن ہمیں المیہ یہ ہے کہ ہم ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت جس کے پاس صوبہ ہے, جس کے 3.5 سال کی حکومت تھی, وہ پاکستان کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. پاکستان کے ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں. اور آج سپورٹ وہ BLA ہو یا جس طرح TTP, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود بات کروں گا, میں خود بات کرنا چاہتے ہیں. بات کی یہ حالت ہے کہ ان کو بتا دے کہ اپنی وہاں سے وہ چیزیں ہٹوانی پڑتی ہے. ابھی سید صاحب نے حوالہ دیا اور یہ سب کچھ پتہ ہے, معلوم ہے. آپ راستوں کو کلیئر کریں,
کانٹے اٹھائیں اس ریاست کے لیے. سیاست کے لیے ضرور آپ ایک دوسرے کے لیے مخالف ہوں، ریاست کے لیے نہ ہو نا، اس ملک کے لیے نہ ہو، ملک کے عوام کے لیے نہ ہو. لیکن آپ تو الٹا اس پہ آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب کی بار نہ تھپکی ہے جو ابھی سلمان غنی صاحب بات کر گئے. اب 126 دن چھوڑ کے 26 گھنٹے کا دھرنا میں نہیں دیکھ رہا وہاں پہ. کتنے گھنٹے کا؟ 26 گھنٹے کا بھی دھرنا میں نہیں دیکھ رہا. اوکے، تھپکی تو نہیں ہے لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں تھپکی لینے کی، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں یہ کامیاب ہوں گے. اچھا، یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اداروں کو، سیکورٹی ادارے جو ہیں، ہماری فوج جو ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے جو کیا انہوں نے، اور پھر جو ایک پوری تحریک چلائی انہوں نے، وہ مئی والی اور ساری جو آپ کی لمبی ہے کہ آرمی چیف کا تقرر کروانے کے لیے، اپنی مرضی کا بندہ لانے کے لیے، یہ ایسے تھوڑا ہوتا ہے. اور دوسرا اس کے بعد عدلیہ کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ڈی چوک میں جہاں جا رہے ہیں، ایک طرف تو بات کر رہے ہیں جناب عدلیہ کی آزادی کے لیے، ہم جناب آج تو میرا خیال ان کے وکیل نے کھلی دھمکی دی ہے چیف میں جسٹس عرض کرنے لگا وہی کہ عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ 25 مئی کو آ رہے تھے اور ان کو روکا گیا تھا اور پھر سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کیا تھا، گڈ ٹو سی یو، کہ جناب یہ آپ جو ہے ان کے لیے اہتمام کریں فلاں جگہ پہ، جی ایف پتہ نہیں کون سا تھا، F9 پارک، یہ ڈی چوک پہنچ گئے تھے. اور دوسرے دن جب کاروائی ہوئی جناب، انہوں نے جناب وہ ڈی چوک کہ ہو سکتے ہیں پیغام ہی نہ ملا ہو، یہ کہا گیا جی ہاں جی وہاں پہ. اب یہ نام لے کے جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے ان کو بھی متنازع کر دیا انہوں نے بیان بازیوں کے ذریعے. انہوں نے کہا جناب وہ آئیں گے فلاں تاریخ کو فلاں صاحب جائیں گے اور فلاں صاحب آئیں گے اور 9 مئی سے شروع کریں گے، انہوں نے بھی کنٹروورشل بنا دیا. 5 چھلکے کھلیں گے اور پھر ان کی حکومت گھر جائے گی. اور ڈی چوک جہاں جو کرنا چاہ رہے ہیں وہاں اگر عدلیہ کے احکامات کا اتنے احترام ہے ان کو، تو وہاں تو پابندی لگائی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور پھر سپریم کورٹ نے بھی اسی لیے ان کو کہا تھا کہ ڈی چوک میں نہیں، آپ نے ادھر جانا ہے. بالکل صحیح. اور عدالت کے اندر جو ان کے آج وکیل نے جو پی ٹی آئی کا ہے جو رویہ اختیار کیا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی وکیل کو اس طرح اس لب و لہجے میں بات کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں باہر 500 بندہ کھڑا ہوا ہے جناب ہمارا وکیل، فیصلہ کر کے دکھائیں. حالانکہ وہ اس میں وکیل بھی نہیں تھا. ظفر صاحب نے معافی بھی مانگی طرز عمل پہ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، دوستوں کا، بڑی اچھی ڈسکشن تھی. ایک بات اگر مجھے کہنی کہ پارٹی کا چیئرمین اگر بیرسٹر گوہر کو بنایا ہے اور اسے یہ کہنا کہ اگر تم نے احتجاج نہ کیا تو گھر جاؤ، میرے خیال یہ اپنے ہی بنائے ہوئے صدر کی توہین ہے. وہ شخص بیرسٹر بھی ہے، ایم این اے بھی، اور پارٹی کا چیئرمین بھی. جائے گا تو نئے الیکشن ہوں گے، نئے الیکشن میں پھر ابھی پہلے والے نہیں مانے جا رہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ، بڑا اچھا فیڈ بیک تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دعا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امن اور خوشحالی کی طرف بڑھے اور یہ جو سیاسی انتشار ہے یہ کم ہو. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.